بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد وقتی طور پہ یہ لگتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے جو حکومت قائم کی ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اقدامات کریں گے اور جو مہنگائی کا سونامی ملک میں آیا ہوا ہے اس کا خاتمہ کریں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہے اور اب ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ الیکشن ہی پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں ان کا واحد حل ہے، اور خود نون لیگ کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر ہم نے اس سسٹم کو کنٹینیو کیا تو یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کو الیکشن میں ناقابل تلافی اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ تقریباً یقینی بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ جو پہلے جب پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھی تھی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کچھ کہا وہ میڈیا پہ موجود ہے، اور اب جب ان کی اپنی حکومت آئی تو ان سے اب یہ پیٹرول کی قیمتیں موجودہ قیمت پر برقرار رکھنا ان کے لیے محال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو پہلے کا اس حوالے سے بیانیہ تھا اور جو آج پیٹرول اور ڈیزل کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ عوام کے سامنے ہے کہ سیاستدان کس حد تک منافقت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور پارٹی مفادات کے لیے اس وقت جب عمران خان قیمتیں بڑھا رہا تھا تو وہ کہتے تھے ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، جب اپنی باری آئی تو اب رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں اس وقت تو 12 روپے پہ انہوں نے اتنا شور ڈالا تھا، اب آج صورتحال یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 40 روپے سے زائد کی سبسڈی پیٹرول پہ دی جا رہی ہے، اور اسی طرح 80 روپے کے قریب جو سبسڈی ہے وہ ڈیزل پہ دی جا رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی سبسڈی یہ ریاست کا جو خزانہ ہے وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب نون لیگ بظاہر تو اس وقت ساری جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں، اور نون لیگ بھی اسی سلسلے میں لگی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے جلسے اناؤنس کیے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے، اور جو آگے ملک کے حالات جس طرح چل رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اب نون لیگ خود پھنسی ہے یا اس کو اس دلدل میں کسی نے دھکیلا ہے یہ تو وہ خود تو بتانے سے قاصر رہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک تو زرداری نے نون لیگ سے تقریباً اپنے سابقہ تمام حساب کتاب برابر کر لیے ہیں، اب اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے تو اس کا سارا جتنی بھی مہنگائی ہوگی، جو بھی عوامی غم و غصے کی لہر سامنے آئے گی، اس کا سامنا صرف اور صرف نون لیگ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے کہ وہ صرف اور صرف اندرون سندھ تک کی پارٹی ہے، اور وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیٹرول کہاں جاتا ہے، ڈیزل کہاں جاتا ہے، آٹے کا ریٹ کہاں جاتا ہے، ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ڈالنے ہیں۔ رہی بات پنجاب کی تو پنجاب میں زرداری کو پتہ ہے میرا یہاں سے کیا آنا جانا ہے، زیادہ سے زیادہ پہلے 2 3 4 سیٹیں ہیں، 8 10 مل جائیں گی، حد ہوگی، اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہے۔ تو جتنا نقصان ہوگا مزید مہنگائی کے بڑھنے کا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا، ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کا، وہ صرف اور صرف نون لیگ کو ہوگا، اور اس کا فائدہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ ایک اہم بات کہ نون لیگ نے بھی اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ 2 دن ہو گئے انہوں نے جو اخبارات میں اشتہار دیے، آپ روزنامہ جنگ 16 تاریخ کا اور 17 تاریخ کا دیکھ لیں کہ ہاف پیج کے اشتہار دیے ہیں، اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمپین تو شروع ہو گئی ہے، آج ہوتے ہیں الیکشن، 4 مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، 8 مہینے بعد ہوتے ہیں، الیکشن تو ہونے ہیں اور کمپین کا ماحول ہے۔ اب جس چیز کا مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے
قومی خزانے کو دوسری پارٹیوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح استعمال کرنا ہے تو تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کریں، اور 1988 سے لے کے آج تک ہر حکومت کا گراف لوگوں کو دکھائیں کہ 1988 میں ڈالر کا ریٹ کیا تھا، اور جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی ڈالر کا ریٹ کیا تھا، پھر جب میاں صاحب کو 90 میں حکومت ملی اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا، جب چھوڑی ڈالر کا ریٹ کیا تھا، اسی طرح 97 کا جو ٹینور ہے وہ کریں، 2002 کا جو کاف لیگ کا ہے، اسی طرح 2007 سے 13 اور 2013 سے 2018 تک جو نون لیگ کی حکومت تھی، تو یہ سب عوام کو بتائیں کہ ڈالر یہاں تک کیسے پہنچا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت مجھے جو یاد ہے تقریباً 26 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، تو اب قوم کو بتائیں کہ 26 سے 116 پہ کیسے گیا، یہ کسی کو نہیں بتانا۔ انصاف کریں، سب کے ساتھ کریں، اور اپنے آپ کو تو کوئی یہاں ننگا کرنا نہیں چاہتا، تو وہ دوسروں کو ہی سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو حکومت یہ آئی ہے تقریباً 180 روپے کے قریب چھوڑ کے گئی تھی، 15 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور ایک مہینے کے اندر یہ بھی قوم کو بتائیں، لیکن نہیں، کیونکہ اپنا پیسہ نہیں لگ رہا، سرکاری خزانے کا مال ہے اور یہ لگ رہا ہے۔ اس لیے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ اس طرح کی کمپینیں جو چلائی جا رہی ہیں، جو قومی خزانے سے پیسے کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، اس پہ ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو عید پہ لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نئے خرید کے نہیں دے سکتے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ایون اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا کے ساتھ ہی خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہمارے ملک میں غربت کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف کروڑوں روپے کا اشتہار جاری کیا جاتا ہے۔ اب آپ صرف جو ہاف پیج کا اشتہار جنگ کو جاری ہوا ہے، اگر آپ اس کا عوام کو بتائیں کہ جنگ کا ریٹ ہے کیا، اور یہ کمبائنڈ اشتہار لگا ہے، اور پھر ڈان میں بھی لگا ہوگا، ایکسپریس میں، دنیا میں، یہ پوری ایک کمپین چلی ہوئی ہے، اور یہ کیا یہ ملک اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا یہ عوامی فائدے کی چیزیں کہ اس سے عوام کو کوئی براہ راست فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ان چیزوں پہ بھی چیف جسٹس کو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ نوٹس لیتے ہیں تو اس پہ بھی نوٹس لیں کہ قوم کا خزانہ فضول میں تباہ و برباد ہوا جا رہا ہے، اور چند لوگوں کی خوشی کے لیے اخبار کے مالکان تو خوش ہوں گے، اخبار کے ورکر کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو 600 اشتہار پڑتا ہے، 200 پڑتا ہے، کیونکہ اداروں کے جو ملازمین ہیں انہوں نے تو وہی تنخواہ ان کو 25,000 30,000 ملی ہوئی ہے، اور ادارے جو یہ میڈیا گروپ ہیں یہ کبھی ورکر کو اس کا بینیفٹ بھی نہیں دیتے۔ اب اس کو آج 20 لاکھ روپے کا اشتہار ملا ہے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ میری آمدن بڑھی ہے تو میں ورکر کی تنخواہ کے بھی اس کا شیئر دوں اس کو، وہ قطعاً نہیں ہوگا، اور بلکہ الٹا ملازمین کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے کہ ایم ایس ماس کمیونیکیشن میں لوگوں نے کیا، ایم اے اردو، ایم اے انگلش، ایم اے ہسٹری، کوئی بھی سب ایڈیٹر، کاپی ایڈیٹر اس سے کم تعلیم کے نہیں ہیں جتنی جو بڑے میڈیا گروپ ہیں یہاں پہ، اور ان کی تنخواہوں کو آپ دیکھیں کہ 25 سے 30,000 35,000 اس سے اوپر یہ لوگ تنخواہیں نہیں دے رہے، اور اس لیے ان اشتہاروں کا اگر فائدہ ہوگا امیر شکیل کو ہوگا، دنیا گروپ کے مالک کو ہوگا، ایکسپریس کے مالک کو ہوگا، اس کا ورکر کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف انگلیوں پہ گنے ہوئے 10-12 لوگ ہیں جن کو یہ فائدہ ریاست بظاہر دے رہی ہے، چونکہ حکومتی اشتہار دے رہی ہے۔ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب کو اس طرح کے اشتہارات کا نوٹس لینا چاہیے۔ آپ جلسوں میں بتائیں، میڈیا آپ کو کوریج دے رہا ہے، مفت میں آپ کی کوریج ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی تھی ڈالر کا ریٹ یہ تھا، تو لوگ نہیں سن رہے، لوگ پاگل ہیں کوئی، کہ جب تک آپ کروڑوں روپے کے اربوں روپے کے اشتہار نہیں دیں گے تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ کے گھنٹہ گھنٹہ تقریریں جلسوں میں سنائی جاتی ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس طرح پیسے کا ضیاع کرنا ہے تو پھر آپ ذرا تھوڑا انصاف کا دامن بھی پکڑیے، اور 1988 سے یہ کام شروع کریے کہ اس وقت آٹے کا کیا ریٹ تھا اور آج آٹے کا کیا ریٹ ہے۔ 1988 میں جب سے آپ کی یہ ڈیموکریسی شروع ہوئی ہے، چلیں بیچ میں مشرف آ گیا، اس کو ابھی چھوڑ دیں، آپ 2002 سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ 2002 کے بعد کاف لیگ کو بھی حکومت ملی، پی پی کو بھی ملی، اور مسلم لیگ نون کو بھی ملی، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملی، اور آپ
یہاں سے شروع کر لیں، 2002 سے آپ شروع کر لیں، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ سارے بے شرم لوگ ہیں، صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ اشتہارات کی گیم کھیل رہے ہیں، ورنہ کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی۔ بجلی کا یونٹ 2002 میں کیا تھا، اور پھر آپ بتائیں قوم کو 2007 میں جب 2007-8 میں جب پی پی کی حکومت آئی اس وقت یونٹ بجلی کا کیا تھا، 2018 میں جب نون لیگ نے حکومت چھوڑی تو بجلی کا کیا ریٹ تھا۔ اسی طرح ڈالر کا بھی آپ بتائیں، یہ یک طرفہ سرکاری پیسے پہ غریبوں کی امانت، اور اس ملک کے ہر شہری کی امانت ہے جو سرکاری خزانے میں پیسہ ہے، تو اس کا اس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے بے دریغ استعمال نہ کریں۔ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو، 3 نسلیں گزر چکی، اور ہمارا ملک جہاں 1947 48 51 کے بعد کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہے۔ نہ اس وقت سیاسی استحکام آیا تھا، خاص کر لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، نہ اس وقت سیاسی استحکام تھا، نہ آج ہے۔ اس وقت بھی جو ہماری معیشت کا رونا تھا آج بھی وہی رونا ہے، اس وقت بھی ہماری سلامتی کو خطرے تھے، آج 75 سال بعد بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 75 سال بعد بھی جو ملک اپنی سوورنٹی کا، اپنی معیشت کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کا آگے کیا فیوچر ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ڈرامے بازی کرنی ہے تو کم از کم سن 2002 سے شروع کریں اور سب کی کارکردگی بتائیں، ایسے قوم کے پیسے کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اور چیف جسٹس صاحب بھی اس طرح کے چیزوں کا نوٹس لیں۔ یہ جو قوم کا پھر روتے ہیں کہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے، جب خزانے کا پیسہ اٹھا کے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ 10 بندوں کی جیب میں ڈالیں گے تو پھر اس کا نتیجہ قومی خزانے کا یہی ہوگا کہ آپ کے پاس ہسپتالوں میں دینے کے لیے دوائیاں نہیں ہوں گی، آٹا آپ لوگوں کو آٹے پہ آپ سبسڈی دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے، آپ کی ایجوکیشن سیکٹر آپ کا تباہ ہو جائے گا، ہر محکمہ آپ کا تباہی کا شکار ہوگا، کیونکہ آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس مہنگائی کے دور میں 35-40 ہزار روپے پہ ایک پولیس اہلکار یا جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جتنی کی مہنگائی ہے، اب اگر اس کا کرائے کا مکان ہے 20,000 روپیہ وہاں سے اس میں سے کرایہ نکل گیا، اسی طرح دوسری تیسری چیزیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔